ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میری مولا مولا اللہ 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 کھل جائیں در جنت کے کھل جائیں مجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ ہاں دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا اللہ 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 جل جلالہ وجل سبحانہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے درود پاک میں ساتھ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے جنت میں فاطمہ کی جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور
مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہاں نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہاں نکما تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع تیری سرکار ہاں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد
پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے ہاں ہاں جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے واللہ تیرے لیے امان ہے بلکہ جو مصطفیٰ کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد ان کا منگتا ہوں میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے
مہک طیبہ کی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ بہت ہی پرانا کلام اور پیارا کلام خالد محمود صاحب کا لکھا ہوا۔ کرم جبالائے بام گیا ہے، کرم جبالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی
کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد، چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آمد کے حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں یا رسول اللہ، میرے آقا، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداوا یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، اور میرا دل بھی یہ چاہتا ہے
گھر بھی تسیاں یا رسول اللہ میرے آقا میرا دل بھی یہ چاہتا ہے میرے گھر بھی تسیاں تیری رہواں دے وچ پلکا بچھاواں یا رسول اللہ تیری رہواں دے وچ پلکا بچھاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ جگہ دو بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو جگہ دو بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو مقدر استا میں کے تو لے آواں یا رسول اللہ مقدر استا میں کے تو لے آواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے ایک اور کلام آمد کے حوالے سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا مصطفیٰ ہو مجتبی اہلا و سہلا مرحبا آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مرحبا صلی علی اہلا و سہلا مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بت شکل آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گرے پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ
صلاۃ و سلام تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا اکی کی آمد مرحبا مرنی کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے مدینہ شریف کے حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں کہ لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی ہاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے
اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ آئیے ایک منقبت پیش کرتا ہوں۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، میرا تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، ہاں لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو میرے لجپال کرم
کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سب کا پنجتن خیر سے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجتن خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ماشاءاللہ سبحان اللہ دل کی گہرائیوں سے اور بڑی محبت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور اپنی چاہتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے معروف و محترم ثنا خاں محمد امین قادری صاحب کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دوران ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے انتہائی لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زمان نوری صاحب شاذلی دامت برکاتہ العالیہ رونق افروز ہوئے. احباب گرامی چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ وہ اپنے نورانی بیان سے آپ حضرات کو مستفیض فرمائیں گے. درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. نظر آفتاب کی حقیقت کا بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ قطرہ سمندر کی، اور ہم جیسے گناہگاروں سیاہ کاروں کی کیا حیثیت کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کما حقہ تعریف کر سکیں، پھر بھی نظر محدود، بیان محدود، شعور و فکر کی باریکیاں محدود. وہیں پہ عقیدت کے چند پھول ہیں کہ جو یہ آسی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں کہ شاید یہی نذرانہ ہماری اور آپ کی دین اور دنیا کا بھلائی کا ضامن ہو جائے. احباب گرامی، آج ایک دفعہ پھر اس مالک کریم نے فضل و کرم کیا اور آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہوئی، اور اسی تسلسل کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت ہے. اور یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیج پر آپ تمام احباب کی دینی وابستگی کے لیے موجود ہیں، اور یہاں پر اس پیج پر تشریف لائیں اور اس دینی فکری اور روحانی نشستوں سے فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. گزشتہ 15 سے 20 سال مسلسل ہر سال بھی اور بیچ میں ماہانہ طور پر بھی اور ہر جمعرات کو بھی اس آستانہ قادریہ پر ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہ تمام اہتمام ہمارے انتہائی مکرم و محترم جناب محترم و مکرم محمد صدیق خیانی صاحب ایڈوکیٹ دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے لیے لائق احترام صاحبزادہ حضرت علامہ محمد کاشف خیانی صاحب ایڈوکیٹ دامت برکاتہ العالیہ کے زیر تعاون اور آپ تمام دوستوں کی محبتوں کے ساتھ وقوع پذیر ہوا کرتا ہے. یہ مالک کریم کا فضل و کرم ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں ہیں. احباب کرامی، بات کو مختصر کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ جس کی تنویر سے روشن یہ جہاں ہوتا ہے، جس کی تنویر سے روشن یہ جہاں ہوتا ہے، آج اس ذات کے مقدس نام محمد کا بیان ہوتا ہے. اور قبلہ محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خالد محمود صاحب دامت برکاتہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم
آج بالائے بام آ گیا ہے اور زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کہ نام محمد کا بیان کیا جاتا ہے اس فکر کے ساتھ کہ زندگی کا شعور آیا ہے، زندگی کا شعور آیا ہے، زندگی کا شعور آیا ہے، اور کتنا کیف و سرور آیا ہے کہ نام سنتے ہی میرے آقا کا، ارے نام سنتے ہی میرے آقا کا سب کے چہروں پہ نور آیا ہے، نام سنتے ہی میرے آقا کا سب کے چہروں پہ نور آیا ہے کہ جب محمد کا نام آتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، اور لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ انہی الفاظ پر ممنون و ملتمس ہوں لائق صد احترام خلیفہ محترم حضرت علامہ مفتی ابو بکر شاذلی دامت برکاتہ العالیہ، خطیب و پیش امام جامعہ ہری مسجد نانکواڑہ، ابو نور ابو البیان حضرت علامہ مفتی محمد زمان نوری شاذلی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہ وہ اپنے نورانی اور وجدانی بیان سے ہمارے قلوب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع کو روشن بھی فرمائیں، اور فضائل و خصائل نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں۔ جناب محترم و مکرم مفتی محمد زمان نوری شاذلی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑی محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھتے ہوئے آج کی اس محفل مقدسہ کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور عيوننا ونور صدرنا ونور بصرنا وآقانا ومأوانا وملجانا وغوثنا وغياثنا وقطبنا وفريدنا ومعيننا وأشرفنا وسلطاننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کروڑ احسان، اس کا فضل اور یقیناً اسی کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ ذکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں حاضر آئے ہیں. دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہمارے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس حاضری کو، اس مجلس کو دنیا میں باعث خیر و برکت اور قبر و آخرت میں باعث نجات، بخشش اور مغفرت بنائے. اللہ کریم آخری سانس تک، رہتی دنیا تک، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اسی ذکر سرکار و عشق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا رکھے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ایک تھوڑا سا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرماتا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. غور طلب بات ہے، یوں تو یاد رکھیے کہ پورے کا پورا قرآن 30 سپارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں ساری اللہ کی نازل کردہ ہیں. اللہ نے نازل کیا، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. نازل کرنے والا بھی بڑا اہم، جس پر نازل کیا وہ بھی اہم، اور لاریب کتاب قرآن مجید وہ ساری کتابوں میں اہم. اور ایک اور بڑی غور طلب بات ہے اور ایک اہم بات ہے کہ جن پر اتارا، جن کے لیے بھیجا. میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم سب مومن مسلمان ہیں، پیدائشی نسلی مسلمان ہیں، مومن ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کان میں اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، گود میں اور انگلی پکڑ کر کلمہ اور نماز اور مسجد اور قرآن ہو گیا. مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. ہم اللہ کو عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. لیکن تھوڑا سا آج اور ایک وضاحت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں کہ حقیقت میں اگر دیکھیں نا تو ہم اللہ کو بھی جیسا ماننے کا حق ہے اللہ کو بھی ویسا مانتے نہیں. ہم اللہ کو کتنا مانتے ہیں؟ اتنا مانتے ہیں کہ پہلی دوسری کلاس میں ہی جو پڑھ لیا تھا نا، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں. بس آج تک وہی چلا آ رہا ہے اور اتنا ہی مانتے ہیں. ورنہ اگر غور کریں کہ ہم واقعی اگر مانتے ہوں اور ماننے لگ جائیں تو اگر اسے ماننے لگ جائیں تو پھر اس کی ماننے میں کیا پرابلم ہوگی؟ جب ہم اسے ماننے لگ جائیں گے تو پھر اس کی ماننے میں بھی پریشانی اور پرابلم نہیں ہوگی. کیونکہ جب بندہ کسی کو ماننے لگتا ہے تو پھر اس کی بھی مانتا ہے. اگر کہے میں اسے مانتا ہوں اور اس کی نہ مانے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ اسے بھی مانتا نہیں. بزرگوں کی کہی ہوئی پنجابی کی ایک کہاوت ہے. کسی نے اپنے ہاں کسی شخص کو ملازمت پر رکھا، وہ جب بھی سیٹھ اسے کسی کام کے لیے کہتا نا بھئی یہ کام کرو، تو پنجابی کا جملہ ہے، آسان سا ہے، سمجھ میں آئے گا. تو وہ کہا کرتا تھا، ملازم جو تھا، نوکر تھا، وہ کہا کرتا تھا نوکر میں تیری جتیاں دا بھی
کم دی مینوں نہ آکھی، نوکر میں تیری جتیاں دا بھی کم دی مینوں نہ آکھی. یعنی میں تجھے سیٹھ مانتا ہوں، مالک مانتا ہوں، باس مانتا ہوں، لیکن کام مجھے نہیں بولنا، تو پھر کس بات کا سیٹھ مانا، کس بات کا باس ماننا. تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ صاحب سلسلہ لوگ بیٹھے ہیں، تعلق اور نسبت والے لوگ ہیں، تو سمجھیں ہم اس بات کو، جلدی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ صاحب سلسلہ ہیں تو جلدی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم اللہ کو اتنا ہی مانتے ہیں جو پہلی دوسری پانچویں جگہ پڑھ لیا تھا کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے. ہاں ہم کب سمجھنے لگیں گے کہ ہمارا خالق کیسا ہے، کہ اس کی صفات پر غور ہو، اس کی صفات کا بیان ہو. یہ پیغام دینے والا جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے قرآن کریم میں چند مرتبہ ذکر کیا، اکثر مقامات پر صفتوں کا بیان ہے، لیکن کہیں کہیں اس نے نام کو ذکر کیا، تو جہاں جہاں نام کو ذکر کیا ہوگا تو کتنی اہم بات ہوگی، کتنا خاص مقام ہوگا. پہلے غور کریں کہ وہ بھیجنے والا، پیغام دینے والا، نازل کرنے والا، قرآن کو اتارنے والا، حبیب علیہ السلام کو بھیجنے والا، وہ خود کس درجے اور مقام کا حامل ہے. خالق ہے. خالق ہے تو کیسا خالق ہے کہ اس جیسی تخلیق کوئی اور کر سکتا نہیں ہے. ساری کائنات مل کر کچھ بنائے، پھر بھی اس جیسی تخلیق نہیں کی جا سکتی. خالق ہے تو وہ ایسا تھوڑا سمجھیں اس نظام کو. اور پھر وہ کہیں کہیں اپنی شان کو اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ میری خالقیت کو دیکھنا چاہتے ہو اور غور کرنا چاہتے ہو، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا عجیب الخلقت بنایا ہے. جانور جتنے بھی ہیں سب الگ الگ ہیں، لیکن تقریباً سب کی ساخت ملی جھلی سی ہے، لیکن اونٹ سب سے جدا ہے. اس لیے اس نے اونٹ کو بیان فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. پھر فرمایا کہ اور سمجھنا ہے تو دیکھو کہ آسمان کو وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ بغیر ستون کے کیسے ٹھہرا دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ وہ اپنی خالقیت کا کسی مقام پر اظہار فرما رہا ہے اور غور کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ مجھے خالق مانتے ہو تو ذرا میری تخلیق میں غور کرو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ میں خالق ہوں تو کیسا. وہ خالق ہے تو کیسا. فرماتا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. زمین میں جگہ جگہ پہاڑ نظر آتے ہیں. دیکھیے کہیں سپاٹ میدان ہے، کہیں پانی اور کہیں پہاڑ ہے. جہاں پانی ہے وہاں پہاڑ نہیں، جہاں زمین پلین ہے وہاں پہاڑ نہیں، یہاں پانی نہیں. تو جہاں جس چیز کی ضرورت تھی، ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں میدان ہے، کہیں پانی ہے، نہیں. جہاں جس چیز کی ضرورت تھی اور آسان کر دوں. اکثر سنتے ہیں اللہ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب آئیے جہاں جس چیز کی ضرورت تھی، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے. یہ ناک یہاں ہوتی نہیں. تھوڑا سا سمجھیں. ہاتھ پہلے استعمال ہوتا ہے. ایک لقمہ جو رب کا بندہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار والی بات ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا سمجھیں گے تو اور مزہ آئے گا کہ واقعتاً وہ 70 ماؤں سے زیادہ، اور وہ زیادہ کتنا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. ہاتھ کھانے کو چھوتا ہے، ایک لقمے کی بات ہے، ہاتھ نے چھوا اور ہاتھ میں یہ صلاحیت اس حکیم نے رکھی ہے کہ چھوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ٹھنڈا ہے، گرم ہے، سخت ہے کہ نرم ہے. ہاتھ بتا دیتا ہے یہ لقمہ کھانے لائق ہے یا نہیں. اگر کھانے لائق نہیں ہے تو ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. وہ حکیم ہے تو کیسا حکیم ہے. پیار کرتا ہے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کتنا زیادہ اور کیسا ہے. ہاتھ بتا دیتا ہے. ہاتھ نے بتایا کہ کھانے لائق ہے. ہاتھ نے لقمہ اٹھایا، اب آگے بڑھے، منہ کے قریب لائے. اب معلوم نہیں وہ کھانا پرانا تھا، سڑا ہوا تھا، صرف گرم کر دیا گیا، کھانے لائق ہو گیا، لیکن کہیں سڑا ہوا تو نہیں ہے. قریب آتا ہے، ناک بتا دیتی
اگر ناک کسی اور جگہ ہوتی تو کیا پہلے پیچھے سونگھتے پھر کھاتے؟ نہیں، ناک بتا دیتی ہے یہ کھانے لائق ہے کہ نہیں ہے، ناک نے بتا دیا اوکے کیا، ہم نے اسے منہ میں ڈالا، چبایا، حلق سے نیچے اتارا۔ ایک لمحے کو غور کیجئے، پورے بدن میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہڈیوں پر گوشت ہے اور کھال ہے، لیکن دانت وہ ایسی ہڈی ہے اس پر نہ کھال ہے نہ گوشت ہے۔ کیوں؟ پورے بدن میں جہاں بھی ہڈی ہے اس پر یا تو گوشت ہے یا کھال ہے، لیکن میرا اور آپ کا خالق، وہ خالق ہے تو کیسا، وہ حاکم ہے تو کیسا، وہ منتظم اور ناظم ہے تو کیسا، اور وہ حکیم ہے تو کیسا، کہ اگر ان ہڈیوں پر بھی کھال یا گوشت ہوتا تو کھانے کو چباتے کیسے؟ ان پر گوشت نہیں ہے، کھال نہیں ہے، چبا لیا، کھا لیا، حلق سے نیچے اتار لیا۔ اب اس کی اگلی حکمت یہ ہے کہ اس کھانے میں کس جو چیزیں ہیں، وٹامنز ہیں، کس چیز کی بدن میں کس جگہ ضرورت ہے، وہاں اس کی قدرت سے وہ چیز پہنچ رہی ہے۔ تو وہ ایسا خالق ہے، تو اپنے خالق پر ہمیں غور کرنا اور اس کی صفات کو غور کرنا ہے۔ تو پھر جب اس طرح سے سمجھ کر لائیں گے نا کہ واقعی ہمارا خالق، ہمارا حاکم، ہمارا مالک، ہمارا رازق وہ کیا شانوں کا مالک ہے، بے پناہ شانوں کا مالک ہے، تو پھر اس کی ماننے میں بھی ہمیں پریشانی، پھر ہم زور زبردستی نہیں بلکہ پھر جی چاہے گا اس کی ماننے کو۔ تو صفات بہت ہیں، اگر بات کی جائے تو اسی پر سارا وقت گزر جائے، بلکہ زندگی گزر جائے تو ہم اپنے رب کی صفات اور شانوں کو بیان کریں، احاطے میں لا سکتے۔ خالق کی صفات کو کیا احاطے میں لائیں گے؟ ہم تو ذات و صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات مل کر اگر بیان کرے، ساری کائنات کے درختوں کے قلم ہو جائیں، سمندروں کی سیاہی بن جائے، اور ساری مخلوق مل کر لکھنا اور پڑھنا بولنا شروع کر دے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کا ایک جزء، ایک پہلو پورا نہ کر سکیں، اور ان تک کون پہنچے گا؟ شان اولیاء تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اگر شمار کی بات کریں نا تو میں اور آپ، ہم جیسے گناہگار بندے، ان بندوں کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو میں نے عام بندوں کو دی ہیں انہیں بھی گننا چاہو تو شمار کر سکو گے۔ تو پھر اپنی صفات، اس کی اپنی شانیں، تو وہ پروردگار فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور ذکر کس ہستی کا کر رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو امتیوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ خود رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہیں۔ تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا پریشانی میں مبتلا ہونا، اس ذات محمد کو یاد رکھیے۔ انبیاء اور رسول تو کم و بیش 1.25 لاکھ اور بھی آئے ہیں، لیکن ایک موقع پر آ کر، کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر یہ ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے کہ مولا ہم ان سے بیزار آ گئے ہیں، مولا اب یہ سمجھنے کے نہیں ہیں، مولا اب تو انہیں دیکھ۔ تو کسی پر کسی طرح عذاب آ جاتا۔ یہ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فرشتہ آ کر اجازت چاہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں۔ یہ ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتہ عرض کرے آج ہمارا کسی سے تھوڑا بہت تعلق ہو جائے، ہمارے کالر ہو جاتے ہیں، ایڑی زمین پر نہیں لگتی ہے، خود الجھتے پھرتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں کیا مسئلہ ہے، لیکن نہیں، یہ رب کے حبیب ہیں۔ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب السلام میں صحابہ کرام بیٹھے اور گفتگو کر رہے تھے دیگر انبیاء علیہ السلام کے فضائل کی، اور وہ بھی کیوں ہو رہی تھی؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام سے سنا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں بیٹھے مجلس کر رہے ہیں کہ ہم یہ عبادت بھی کر لیں، عبادت کا یہ پہلو بھی ہم سے چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے۔ تو انبیاء کی ذکر کر کے، ان کی شان بیان کر کے، ایک نے کھڑے ہو کر کہا آدم صفی اللہ، حضرت آدم صفی اللہ ہیں، بیٹھ گئے۔ دوسرے نے کہا حضرت نوح نجی اللہ، ایک نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، ایک نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ، ایک نے کہا موسیٰ کلیم اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف کی طرف آ رہے، جب دروازے قریب پہنچے اور سنا کہ میرے غلام انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں تو حضور وہی توقف فرمایا، سنتے رہے آقا علیہ السلام۔ جب گفتگو مکمل ہوئی،
اب آقا علیہ السلام مسجد شریف میں داخل ہوئے، صحابہ حضور کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، حضور قریب تشریف لائے اور فرمایا تم انبیاء کا ذکر کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چاہا کہ عبادت کا یہ پہلو بھی رہ نہ جائے، تو فرمایا تو نے کہا آدم صفی اللہ، تو نے سچ کہا، تو نے کہا نوح نجی اللہ، تو نے سچ کہا، ابراہیم خلیل اللہ تو نے سچ کہا، اسماعیل کو ذبیح اللہ تو نے سچ کہا، ولیکن انا حبیب اللہ، لیکن اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ یہی ذات کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فرشتہ عرض کرے کہ حضور میں پہاڑوں کو ملا دوں کہ یہ یہیں پس کر ختم ہو جائیں، تو فرمائے نہیں، مجھے میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ امتیوں سے اتنا پیار کریں کہ تشریف لائیں تو مجھے اور آپ کو یاد رکھیں۔ دنیا میں جہاں جب کوئی موقع ہو تو امتیوں کو یاد رکھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں مجلس تھی، حضور علیہ السلام اچانک اٹھے اور ایک طرف کو تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری اس انتظار میں کہ حضور ابھی تشریف لے آئیں گے، کسی حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ جب وقت کچھ زیادہ ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ہمیں تشویش ہوئی۔ جب وقت زیادہ ہوا تو ہم حضور علیہ السلام کو زیادہ دیر اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونا برداشت نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدائی اسلام کا دور تھا، دشمن جان کے در پہ رہتے تھے، تو مبادا کوئی حضور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں اب صحابہ اکرام بےتاب ہونے لگے اور اٹھ کر تلاش کے لیے نکلے۔ کہتے ہیں میں مسجد سے نکلنے والوں میں سب سے پہلا تھا، میں مسجد سے نکلا اور حضور کی تلاش میں چل پڑا ہوں اور ایک طرف جا رہا ہوں۔ عشق و محبت کی بات یہ ہے کہ جس طرف حضور کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں میں اس طرف جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے ایک باغ کے قریب پہنچا اور اس باغ کے قریب پہنچا تو اس طرح پہنچا کہ باغ کا دروازہ اس طرف نہیں جس طرف میں پہنچا ہوں، باغ کا دروازہ دوسری طرف ہے۔ اب حضور علیہ السلام سے صحابہ کی محبت کا عالم کہ جلد حضور تک پہنچے تو وہ گھوم کر اتنا سفر طے کر کے دروازے سے داخل ہوں، اس کی بھی تاب ان میں نہیں ہے، انتظار نہیں ہے۔ کہتے میں نے جو دیکھا دیوار میں نیچے مجھے ایک سوراخ نظر آیا، ایک نالی تھی جس سے درختوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ کہتے میں سکڑ کر سمٹ کر اسی نالی سے باغ میں داخل ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اب حضرت ابو ہریرہ اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کس درجے اور کس کیفیت کی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ آقا ہیں کہ جو صحابہ اکرام علیہ رضوان سے ہی نہیں بلکہ قیامت تک جو آنے والے ہم اور آپ امتی ہیں ہم سے بھی بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ تو جو بعد میں آنے والوں سے بھی بے پناہ محبت فرماتے ہوں وہ سامنے موجود صحابہ سے کیسی محبت کرتے ہوں۔ یہی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نا کہ مجھے ایک مرتبہ 2-3 دن گزر گئے کھائے پیے ہوئے، کمزوری بڑھ گئی، نکاہت ہو گئی، اٹھا نہیں جا رہا، ایک طرف پڑے ہوئے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر میرے قریب سے گزر رہے تھے تو میں نے اس خیال سے انہیں بلایا کہ یہ میری کمزوری کو محسوس کریں گے، تو میں نے کوئی دینی مسئلہ پوچھا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا انداز دیکھیے کہ سوال نہیں کیا، کہا نہیں کہ مجھے بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے۔ کہتے ہیں میں نے دینی مسئلہ پوچھا اس خیال سے کہ یہ میری کمزوری کو بھانپ لیں گے اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں گے، لیکن کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے میرے سوال کا جواب دیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر گزرے، میں نے انہیں بھی بلایا اور سوال پوچھا، وہ بھی جواب دے کر چلے گئے۔ کہتے ہیں کچھ دیر میں حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے اور چلتے چلتے مجھے فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے پیچھے۔ کہتے ہیں ہمت تو نہ تھی لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بلانے پر ایک محبت کا جذبہ میرے اندر ایسا بیدار ہوا کہ میں اٹھ کر حضور کے پیچھے چل پڑا۔ دارالعلوم تک پہنچے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، دارالعلوم تک پہنچے۔ کون سا دارالعلوم؟ جس کا آج بھی وہ چبوترا نشانی کے طور پر مسجد نبوی شریف علیہ صاحب السلام میں موجود ہے، جسے میں اور آپ چبوترا صفا کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ دین اسلام کا سب سے پہلا دارالعلوم جو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ کہتے ہیں وہاں پہنچے اور اسی اثنا میں ایک شخص ایک دودھ کا پیالہ لے کر آیا، تو دل میں کہتے ہیں خیال آیا کہ چلو اب میری بھوک تو ختم ہو جائے گی، لیکن مہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا تمام اسٹوڈنٹس کو بلا لو، تمام اصحاب صفا کو بلا لو۔ کہتے میں نے جو اعلان کیا تو قریباً
70 افراد جمع ہو گئے. کتنے؟ اسے محبت کے انداز میں اگر کہوں تو یوں ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات جو ذات محمد ہے، وہ ذات جو ذات محمد ہے، کیونکہ محمد کہلانے کے لائق ہی وہ ذات ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف والی عادات، جس کے خصائل حد سے بڑھ چکے ہوں، اسی ذات کو محمد کہا جا سکتا ہے. اب محبت کی بات یہ ہے کہ اس غلام کو دیکھا کہ یہ بھوکا اور پیاسا ہے، اسے ساتھ لیا اور پھر رب کے دیے ہوئے اختیار میں سے، کہاں سے؟ بول دیں، رب کے عطا کردہ اختیار میں سے کسی غلام کے دل میں ڈالا کہ تم دودھ لے کر آؤ. ہاں حضور کو یہ اختیار ہے کہ امتی کے دل میں ڈالیں، اس سے کروائیں. ارے حضور کی کیا بات ہے، ولیوں کے سردار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے، ایک خادم ساتھ تھا، چل رہے ہیں. اس خادم نے دل میں سوچا کہ لوگ کتنے عجیب ہیں، اپنے کام کاروبار دکان میں لگے ہوئے ہیں، کوئی حضرت صاحب سے ہاتھ ملانے بھی نہیں آ رہا. اس ساتھ چلنے والے خادم نے سوچا، چند قدم چلے تو ایک ادھر سے آیا، ایک ادھر سے، ایک وہاں سے لوگوں کا رش لگنے لگا. ہاتھ چومنے والوں کی اتنی تعداد بڑھ گئی، اتنا رش لگ گیا کہ دھکا مکی ہوئی، یہ دور ہو گیا. اب یہ دور کھڑا ہے، اس کے دل میں خیال آیا پہلے ہی ٹھیک تھا، پہلے ہی صحیح تھا، میں تو قریب تھا. تو کیا دیکھا کہ لوگ چھٹنا شروع ہو گئے. جیسے قریب آیا تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غوث جیلانی شاہ سمدانی میری خبر لیو جھٹ کر کے، بیڑا میرا اڑیا وچ کھپراندے جتھے مچھ بھی نہ بیندے ڈر کے ہو. تو وہ غوث اعظم جیسے ہی مرید قریب آیا، خادم قریب آیا، فرمانے لگا بھئی کہیں تو ٹھہرو، کہیں تو رکو. جب کوئی نہیں آتا ہے تو بھی سوچتے ہو، کوئی لوگ آ جاتے ہیں تو بھی سوچتے ہو. اور پھر فرمایا سنو، لوگوں کے دل اللہ کے ولی کی مٹھی میں ہوتے ہیں، لوگوں کے دل اللہ والے کی مٹھی میں ہوتے ہیں. کیسے؟ اپنی طاقت سے. اپنی طاقت جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھنے کے لیے ہم جسے اپنی طاقت سمجھتے ہیں، کیا اس طاقت نہیں جو اللہ کریم نے اپنے حبیب کے صدقے اولیاء کو اختیار دیا ہوتا ہے. تو یہی اختیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا. میری محبت تو یہ ہے کہ پھر اس غلام کو ساتھ لے کر چلے اور ایک غلام کے دل میں ڈالا کہ تو دودھ لے آ، اور وہ دودھ لے آیا اور پھر 70 کو بلوا لیا. پھر اس میں سے کچھ نوش فرما کر ابو ہریرہ کو ہی دے دیا اور فرمایا لو اسے سب کو پلا دو. تو بھوک، فاقہ، مفلسی، غربت، یہ بندے کے ایمان پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ دل میں ایک بار بھی تو خیال آیا کہ ایک پیالہ دودھ ہے، 70 لوگ پینے والے ہیں، میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، کس کو کفایت کرے گا؟ لیکن کیونکہ صحبت میں رہنے والے ہیں، صحبت ملی ہوئی ہے، وہ روحانی جو فیض ہے نا، پھر فوراً اس خیال کو جھٹک دیا کہ جس مصطفیٰ نے میرے بعد 70 کو بلایا ہے پلائیں گے بھی نہیں. کہتا میں نے دیا اور ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، 10، 20، 40، 50 سب لوگوں نے پی لیا. پھر جو میری نظر پڑی تو وہ پیالہ دودھ سے ویسے ہی بھرا ہوا تھا. کہتے پھر حضور نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ پیو. یہ ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امتیوں سے ایسا پیار. کہتے میں نے پیا، کئی دن کا بھوکا پیاسا تھا، خوب پیا، اچھی طرح پیا. جب سیر ہونے لگا اب میں نے پیالہ حضور کو پیش کیا، حضور یہ لیجئے. تو مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر پیا، جب پھر پی کر ہٹایا تو پھر حضور اور مسکرا رہے تھے. اور مسکراہٹ کیسی تھی کہ حضور مسکراتے تو دندان مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹا کرتی تھی. کہتے مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے اور پیا، بس ہو گئی تھی کہ حضور اب بس یہاں تک نہیں، اب تو یہاں تک ہو گیا. میرے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی بات کو تو کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. تو اس لیے صحابہ ایسی محبت کرتے. تو وہی ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے داخل ہوا اور حضور کے قریب پہنچا. تو آئیے امتیوں سے حضور کا محبت کرنا دیکھیے. کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو اس کیفیت میں پایا کہ حضور
اس باغ کے اندر حالت سجدہ میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، اور ایک ہی جملہ ہے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ کہتے ہیں میں قریب ہوا تو آقا علیہ السلام نے میری آہٹ محسوس کی تو حضور نے سر اٹھایا، میں قریب بڑھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، جا کر لوگوں کو پیغام دے دو کہ میں کہتا ہوں کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں لوگوں کو جا کر یہ بات بتاؤں گا تو اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ صرف اس بات پر، صرف اسی کلمے پر، صرف اس عمل پر جنت میں داخل ہو گئے، اتنی بڑی بشارت، تو آقا اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ واقعی یہ بات حضور نے فرمائی ہے، اس بات کی ابو ہریرہ تمہارے پاس سند کیا ہے، سرٹیفکیٹ کیا ہے، دلیل کیا ہے، آج ہم کسی کو غور نہ کرائیں، ہم خود غور کریں کہ ہم اپنے گھروں پر جو پرچم لہرا رہے ہیں اور اس پرچم پر یا سینے پر، پیشانی پر، امامے پر، ٹوپی پر نالین شریف کا بیج لگا رہے ہیں، نقش نالین شریف لگا رہے ہیں، تو کیا آیا دیکھیں غور کرنے کی تو ضرورت ہے کہ آیا واقعی یہ لگانا بہتر ہے کہ نہیں، لگانا چاہیے کہ نہیں؟ تو قرآن و حدیث سے سمجھیں، علماء سے سمجھیں، اگر یہ لگانا جائز نہ ہو، اس کی اجازت نہ ہو، منع ہو، تو پھر ہم نہ لگائیں، اور اگر اجازت ہو تو پھر بالکل لگائیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ جو بات تم بیان کر رہے ہو اس بات کے ساتھ تمہارا ذات مصطفیٰ سے تعلق، نسبت وہ کیا ہے، سند کیا ہے، تو حضور میں کیا پیش کروں گا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ میرے نالین اٹھا لو، یہ نالین اٹھا لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور حضور نے فرمایا کوئی دلیل پوچھے نا اس بات کی اور تم سے میرے تعلق اور نسبت کی، دلیل پوچھے، سند پوچھے، تو میرے نالین دکھا دینا کہ حضور کے نالین میرے پاس ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ چلے، باہر نکلے تو سامنے سے حضرت عمر آ رہے، یہاں بھی میں تو یہی کہتا ہوں کہ پھر ادھر سے حضرت عمر کو بھیجا، کیونکہ کوئی عام آدمی آئے، دیگر صحابہ میں سے کوئی آئے تو بات کیا ہوگی، کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، اس لیے ایسی شخصیت کو بھیجا حضور نے کہ جن کی شان کو بیان فرمایا تو یوں فرمایا کہ اگر میرے بعد سلسلہ نبوت آگے بڑھتا تو عمر میں وہ صلاحیت تھی کہ اللہ اسے نبوت دیتا، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضرت عمر آئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھے یہی کہا جو میں نے سوال کیا تھا حضور سے کہ حضور کوئی اعتراض کرے گا، سوال کرے گا، نسبت پوچھے گا، تو حضرت عمر نے میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا کہ کیا واقعی حضور علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے، اس بات کی سند کیا ہے؟ کہ اتنے زور سے سینے پر ہاتھ مارا کہ میں زمین پر گر پڑا۔ گرنے کے بعد میں نے وہ نالین شریف جو سینے سے لگے ہوئے تھے وہ دکھایا کہ دیکھو عمر میں واقعی حضور کے پاس سے آیا، میرے پاس حضور کے نالین ہیں۔ تو اپنی ذات کا اور اپنی بات کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط اور گہرا بتانا ہو تو حضور علیہ السلام کے نالین شریف کا نقش جس کے پاس ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ایمان کا، اس کے عشق کا، اس کی محبت کا، اس کے محافل میلاد کا، اس کے پرچم کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ آگے تفصیل ہے کہ حضرت عمر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا آقا آپ نے ایسا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے ایسا کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کو عام کریں گے، ہم اس بات کو پھیلائیں گے تو لوگ عمل میں کوتاہی کرنے والے ہو جائیں گے، لوگ عمل چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ تو بس کافی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو کہنا تھا وہ
کہہ دیا ہے، میں نے جو دینا تھا امتیوں کو وہ دے دیا ہے۔ اور کیونکہ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اس وقت بھی ملاحظہ فرما رہے تھے، ہمیں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہ ساری گفتگو، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، میں کہا کرتا ہوں صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے وہ تو ایسے نمازی کہ ان کے بارے میں آتا ہے، ان میں سے اگر کوئی لوہار کا کام کرتا اور لوہے کو گرم کر کے وہ اپنے کلہاڑے کو، ہتھوڑے کو اٹھاتا لوہے پر مارنے کے لیے، اور اللہ کے گھر سے آواز آ جاتی، وہ ایک چوٹ بھی لوہے پر مارا نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی چمڑا سلائی کا کام کرتا اور چمڑے میں اپنی سوئی داخل کرتا اور اللہ کے گھر سے آواز آ جاتی تو وہ ایک بھی ٹانکا اس میں سے لیتا، وہ اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو ہم سب کے لیے ہے کہ اپنا تعلق اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حکم کس کا ہے؟ ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا۔ وہ خالق اس جیسا کوئی اور، حاکم اس جیسا کوئی اور، مالک اس جیسا کوئی اور، رازق اس جیسا کوئی اور، بلکہ صرف رازق نہیں، وہ رزاق ہے۔ تو اس رب کا حکم ہے، اور کس پیارے کے بارے میں ہے؟ وہ ذات جو کسی لمحے امتیوں کو بھولے۔ ارے ان کا نام بھی ایسا ہے کہ عشق والوں نے کہا آنکھوں کا تارا، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا۔ کیوں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اوپر کی طرف؟ کیونکہ وہ نام ہے ہی ایسا پیارا۔ وہ واقعی آنکھوں کا تارا، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، واقعی جس کے دل میں ایمان ہوگا اور دل روشن ہوگا وہ نام سنتا ہے، نام لیتا ہے، ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد۔ اور کیوں نہ ہو یہ نام محمد، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کے جسم میں جب اللہ کریم نے روح کو داخل فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو لکھا ہوا یہی دیکھا، اللہ کے نام کے ساتھ یہی مبارک اور متبرک نام لکھا ہوا دیکھا۔ اور پھر ایک وقت آیا تو سوال بھی کیا کہ اللہ مجھے تو نے سب سے پہلے بنایا ہے، ظاہری تخلیق آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی ہے، تو کہا مولا مجھے بنایا ہے، جب مجھے بنایا اور میں نے دیکھا تو یہ نام تیرے نام کے ساتھ فرمایا کہ اگر یہ نام والے کو نہ بناتا تو میں آپ کو بھی بناتا نہیں۔ یہ وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے بنا نہ کائنات تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ کسی کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بغیر ذات محمد کے ہو سکتا نہیں ہے۔ تو وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جس عظیم کتاب میں یہ پیغام دیا ہے کہ جس کتاب نے جگہ جگہ صفتیں بیان کی لیکن چند جگہوں پر صرف نام کو ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے نام معمولی نام نہیں ہے۔ اس نام والی جو ہستی ہے اس کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اس طرح اس ہستی سے گفتگو کرنا نہیں۔ اگر ایسا کرو گے تمہاری آواز بھی اونچی ہوگی تو یاد رکھو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب سمجھیے کن لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ کنہیں فرمایا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے پیغام تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، حکم یہ سب کے لیے ہے، لیکن اس وقت کے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی جماعت، اور وہ جماعت معمولی جماعت نہیں، وہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر اویس قرنی نے ان لوگوں سے جو حضور کی قمیض لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ لے کر اویس قرنی کے پاس آئے اور اویس قرنی نے پوچھا اچھا تم حضور کے صحبت یافتہ ہو تو بتاؤ احد میں حضور علیہ السلام کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا؟ تو انہوں نے سر جھکا لیا، نگاہیں جھکا لی، اس لیے نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو کبھی حضور کو دیکھا نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ادب کی وجہ سے کبھی حضور کے سامنے نگاہ نہیں اٹھاتے۔ ایسے ادب والے لوگ، لیکن انہیں بھی رب تعلیم فرما رہا ہے تو فرما رہا ہے وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ۔ یہاں ساتھ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں، رمضان میں بھی، ربیع الاول میں بھی زیادہ تعداد میں لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ اور ابھی کچھ سالوں سے 5-10 سالوں سے ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ربیع الاول کی چاند رات کو یا پھر 12ویں شب کو باب السلام یا باب بقی پر یا مواجہ شریف کے سامنے
کچھ عجیب قسم کے عاشق وہ ایک نئی حرکت کرنے لگے کہ وہاں جمع ہو کر نعرے بازی کر رہے ہیں، بلند آواز سے چلا چلا کر نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو دیکھیں کیسا عشق و محبت کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے اور جگہ نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو حضور کی جالی کے اوپر ہی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ۔ رب فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو یہی تو ہو رہا ہے۔ اچھا 10 سال سے مزید پیچھے جائیے تو حضرت ایسا نہیں تھا۔ جب تک یہ ویڈیو لائیو سیلفی یہ نہیں تھی تو ایسا نہیں تھا۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ حضور کے لیے، یہ اس لیے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں دیکھو میں نے وہاں بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا، میں نے وہاں بھی سرکار کی آمد مرحبا کر دی۔ ارے سرکار کی آمد مرحبا کر دی لیکن تو کیا حرکت کر چکا ہے؟ تو سمجھا ہی نہیں۔ عشق والوں سے پوچھو وہ تو کہتے ہیں کہ شرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، کیا یہی کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے؟ تو آپ کا جب کبھی جانا ہو تو برائے مہربانی ایسی کسی بھی حرکت میں مبتلا مت ہو جائیے گا، بچیے گا ایسے وقت سے۔ ہاں عشق و محبت یہ نہیں ہے کہ میڈیا پر ہی آئے گا تو ثواب ملے گا۔ اب تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میری تقریر، میری بات، میرا عمل، میرا نعرہ، میرا جلوس، میری محفل لوگوں تک نہیں پہنچے گی تو ثواب تو ملے گا نہیں۔ اسی کو لوگوں نے ثواب سمجھ لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ 2017 میں رب کا فضل ہوا، میں ربیع الاول کے ہی دنوں میں حاضری ہوئی تو 12 ربیع الاول کو ہم نے وہاں جلوس نکالا۔ کس طرح نکالا کہ میں اور 2 میرے اور دوست تھے محلے کے ساتھ، صبح فجر کے بعد میں نے کہا چلے میں ناشتہ کریں، جلوس میں چلتے تو وہ بھی پوچھنے لگے کیا کریں گے، میں نے کہا آئیے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، اور وہاں سے ہم تینوں پیدل درود و سلام پڑھتے ہوئے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ میں نے کہا یہ سرکار کی میلاد کا جلوس نکال لیا ہم، نہ اس کی کوئی تصویر کھینچی، نہ اس کی کوئی ویڈیو بنائی، نہ لوگوں کو جمع کیا کہ پورا جلوس ہی بنا کر چلتے، نہیں۔ ایسا کوئی بھی کام جو آئندہ آنے والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جائے یا آپ کے اپنے اعمال اور آپ کی اپنی قبر و آخرت کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسی حرکتوں سے بچ کر رہیے۔ جب بھی جلوس میں، یہاں بھی کہیں جلوس میں جائیں، محفل میں جائیں تو بعض لوگ نعرہ لگاتے ہیں یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے۔ کیوں سن لے؟ کیوں سن لے بھائی؟ اس کو سناؤ، اپنے آپ کو اس طرف لے آؤ، اپنا عمل اور اپنا کردار ہمارا ایسا ہو کہ سنانے کی ضرورت نہ پڑے، ہمارے کردار کو کوئی دیکھے اور وہ خود کہے، اس کے اندر سے آواز آئے کہ یہ غلام رسول ہے تو میں بھی کیوں نہ اسی طریقے پر چلوں۔ تو وہ ذات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور جس عظیم کتاب میں رب نے یہ حکم فرمایا اور اپنے حبیب کو اس انداز میں صفتوں کے ساتھ اور کہیں کہیں نام کے ساتھ بیان فرمایا، وہ کتاب کتنی اہم اور ضروری ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا گیا، اور رب فرماتا ہے یہ کتاب کتنی ضروری ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھے راستے پر رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن کب رہنمائی کرتا ہے؟ جو اسے پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، جو صرف شہریل کے غلاف میں لپیٹ کر عطر لگا کر اونچی جگہ پر ادب سے رکھ دے گا۔ میرے جملے کو بھی یہ نہ ہو کہ ادب سے رکھ دے گا، کیا بے ادبی سے رکھے؟ نہیں، ہمیں شیطان نے اس معاملے میں جہاں ادب کرنا تھا روزہ رسول پر وہاں ادب نہیں کر رہے، لیکن جس کتاب کو ہر وقت ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنا تھا اسے لپیٹ کر ادب سے اوپر رکھ دیا، اونچا کر کے رکھو تاکہ نیچے رہے گا، بے ادبی نہ ہو جائے۔ نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اسے نیچا رکھو، ہاتھ کی رینج میں ہو تاکہ بار بار ہاتھ پہنچے اور اٹھا کر پڑھا جائے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ قرآن کو بندہ پڑھے، کیونکہ پڑھے گا ہدایت پا جائے گا، رب کے احکامات کو سمجھ جائے گا، اس لیے اس نے ادب کا چورن دے کر کہا اسے اوپر کر کے رکھ دو۔ تو نہیں، اسے سالانہ نہیں، ماہانہ نہیں، صرف برسی میں نہیں، عرس میں نہیں، 40ویں میں نہیں، 100ویں نتیجے میں نہیں، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اسے پڑھیے۔ ارے وہ عظیم کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جسے باوضو ہو کر چھونا بھی عبادت ہے،
جسے چومنا بھی عبادت ہے. تو وہ عظیم کتاب. اور پھر آخری بات ہے کہ جن لوگوں کو یہ حکم دیا ہے اور پورا قرآن جن کی طرف بھیجا ہے، جب بھیجنے والا اتنا اہم ہے، جن کے ذریعے بھیجا ہے وہ اتنے اہم ہیں، اور وہ کتاب اتنی اہم ہے، تو کیا اہم بات غیر اہم لوگوں کو بتائی جاتی ہے؟ اہم بات غیر اہم لوگوں کو نہیں بتائی جاتی. گھر میں بھی ایک شخص کے 4 بیٹے ہوں نا، 2 سنتے ہوں 2 اس کی نہ سنتے ہوں، تو کوئی خاص بات یہ چاروں سے کرتا نہیں ہے. اور ان 2 میں بھی جس پر اسے تھوڑا سا ہو نا کہ پتہ نہیں کل کو بدک جائے گا، وراثت کے معاملے میں جھگڑا کر کے الگ ہو جائے گا، جس کا پتہ ہو کہ یہ پورا فرما بردار ہے، یہ میرا ہے، تو اس سے خاص بات کرتا ہے بندہ. تو رب کریم نے جو خاص پیغام دیے ہیں کن لوگوں کو دیے ہیں؟ وہ ہم اور آپ ہیں. تو ہم اپنی اہمیت کو بھی سمجھیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم معمولی بولیں، ہم معمولی. میں آخری بات اپنے رب کی آپ کو بیان کر کے، پڑھا آپ سب نے بھی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں روز، لیکن کیا ہماری توجہ نہیں ہو پاتی؟ ہم کتنے اہم ہیں پتہ ہے؟ آج ہر شخص خود کو اہم کہتا نظر آتا ہے اپنے شعبے میں. جس کی جو فیلڈ ہو وہ اس میں کہتا ہے کہ ہم اچھے ہیں، ہمارے پاس خیر ہے. حتیٰ کہ عمرہ پر اور حج پر لے جانے والوں کو دیکھیے تو ہر ایک خود کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے کے بارے میں کہتا نہیں وہ 2 نمبری کرتے ہیں، ہم صحیح لے جا رہے ہیں. لیکن ہمارا رب ہمارے بارے میں خود فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ. تو جب رب نے فرما دیا کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، تو اب ہمیں کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت، اب صرف اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے عمل اور کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کے فضائل بے شمار ہیں. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ ہیں تو سب کچھ ہے. اس ذات سے ہمیں جڑ جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان کے کامل فیضان سے اللہ ہمیں حصہ عطا فرما دے. اللہ کریم غلطیاں اور خطائیں معاف فرما دے. اللہ کریم میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے قادر کریم اس محفل میں ہم سب کا حاضر ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ایڈوکیٹ صدیق کھیانی صاحب اور ان کے صاحبزادے کاشف کھیانی صاحب اور ان کے دیگر احباب نے مل کر یہ 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ عرصہ دراز سے شروع کیا ہوا ہے. مولا کریم سے تا قیامت جاری و ساری فرما. مولا کریم اس فیض میلاد کو اکوان عالم میں جاری فرما دے. مولا کریم آنے والے، سننے سنانے والے، بلانے والے کسی کو بھی محروم نہ رکھنا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل تیرے بندوں میں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جو مشکلوں میں گھرے ہیں مشکلوں سے نجات عطا فرما. تنگ دست و بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں داخل ہیں شفائے کلی عطا فرما. اے قادر کریم جن گھروں میں نوجوان بچے بچیاں بہن بیٹیاں اچھے مناسب نیک رشتے عطا فرما. رشتے طے ہو گئے ہیں بچیوں کو رخصت کرنے کے اسباب عطا فرما. شادیاں ہو گئی ہیں گھروں میں اتفاق اور محبتیں عطا فرما. مدتیں گزری گودیں ویران ہیں آنگن سنسان ہیں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے دروں کو در عطا فرما. بے زروں کو زر عطا فرما. ہم سب کے جان مال اولاد عزت و آبرو بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما. اس آستانہ عالیہ کو تا قیامت شاد اور آباد رکھ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا صدقہ ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرما. ہماری ہمارے ماں باپ کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی ہے. جناب آمینہ سنتی ہیں یہ آواز
آتی ہے. تمام احباب توجہ رکھتے ہوئے کہ آقا کریم علیہ السلام کی صلاۃ و سلام کی محفل ہے، توجہ رکھیں، بآواز بلند دل کی گہرائیوں سے پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑ گئی. جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا، زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام حق کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. یا اللہ سب کا سلام اور قیام قبول فرما. یا سب کی حاجتیں مرادیں پوری فرما. نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. گناہ کی معافی دے، نیکی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی رضا عطا فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہاں توجہ عطا فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھلائی طلب کی ہمیں بھی عطا فرما. جن شروں سے پناہ مانگے تھی پناہ ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. یا سب کی تنگی سختی دور فرما. کرج اتار، حال سوار، دین کی خدمت کی توفیق دے. ایمان کی سلامتی بخش. سب کے کاروبار میں ترقی اور برکت بخش. حضور کو امت میں جو کوئی پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانی دور فرما. سب کے مسائل حل فرما، واسطہ عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہمارا تمام محرومین کی مغفرت فرما. تمام حضور کی امت کی مغفرت فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے سب کی دعا قبول فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دے. ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ تجھے عطا کرنا آتا ہے. اپنی شان کے مطابق عطا کر، اپنی شان کے مطابق. آمین آمین ثم آمین. ان اللہ ملائکتہ صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.